الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. خالق لم يزل قبل مقدس اللہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جو لوگ اپنے اموال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس گندم کے دانے جیسی ہے. کمثل الحبہ، یعنی گندم کے اس دانے جیسی ہے. انبتت 7 سنابل، کہ جو ایک دانہ آپ مٹی میں بوتے ہیں، اس ایک دانے کے بدلہ میں 7 بالیاں نکلتی ہیں. یہ دانہ ایک آپ ہوتے ہیں اور اس ایک دانے کے بدلے میں خدا بند متعال یعنی کئی گنا اضافہ کر کے بوتے آپ کو دانا کس میں ہے؟ مٹی میں. اور مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں. تو یعنی تراب کو جو ایک دانہ بطور امانت آپ دیتے ہیں، تو وہ تراب اس میں خیانت نہیں کرتی، بلکہ تراب اتنی امین ہے کہ ایک دانے کی بجائے 7 بالیاں. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے: فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بالی میں پھر 100 دانہ ہوتا ہے. یعنی راہ خدا میں آپ نے تو ایک دانہ، یہ مثال اللہ دے رہا ہے کہ جب کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا مال یہ ضائع ہو رہا ہے یا میرے مال میں یہ کمی ہو رہی ہے، لیکن اس کے مال میں کمی نہیں ہو رہی. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا 1 روپیہ، 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا اس کی طرح ہے، اس کی مثال ہے جیسے ایک دانہ آپ گندم کا ہوئے، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی سے پھر 100 دانہ نکلے. گویا وہ 700 دانہ ایک آپ نے دیا. تو اگر میں پھر یوں کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ ہم جیسا گناہگار، یعنی مٹی تراب بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ مخلوق تراب جو ہے یہ ابو تراب کے صدقہ میں ہے. تو جو ابو تراب کا صدقہ ہے وہ اتنی امین ہے کہ 1 2 تو 700 لیتے ہو. تو جو 1 روپیہ پھر ابو طالب، اولاد ابو طالب اور اولاد علی ابن ابو طالب پر خرچ کیا جائے، وہ 700 نہیں بلکہ کئی ہزار گنا اس کا ثواب ملتا ہے. خلوص اور اخلاص اور نیت یہ ہو کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہا ہو. اللہ یا رسول اللہ، یا تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے کیا؟ صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے، ہر اس نعمت کو اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے.
بلکہ ایک روایت تو معصوم کی یہاں تک ملتی ہے کہ تھوڑی سی نیت بدلنے کا فرق ہے، تھوڑی سی نیت. یہ بھی ہر بندہ آج کل مصروف ہے. جب اس سے کہا جائے کہ چلو مسجد میں آ جایا کرو، درس قرآن میں آ جایا کرو، مولانا صاحب کیا کریں، بڑی مجبوریاں ہیں، کاروبار ہے، صبح سویرے اٹھتے ہیں، بزنس پہ جاتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں، رات لیٹ نائٹ آتے ہیں، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ وجہ بھی نہیں ملتا. لیکن یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ بھی تو اس کی دی ہوئی صحت نعمت کی وجہ سے ہے. بلکہ آج کل تو بعض لوگ تو زیادہ مصروف رہتے ہیں اور ٹائم ہی نہیں ملتا رش کے لیے. انہیں ہلکا سی کوئی پرابلم ہو جائے تو کہ ان کے گھر میں رش نہیں ہوتا، وہ رش کے لیے پھر ہاسپٹل جاتے ہیں تاکہ کم از کم وہاں پہ رش کو صحیح مل جائے. تو یہ صحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس صحت کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور نیت بدلنے کے میں نے جو ہے اس کے بارے میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں سب مصروف ہے، رزق کے حلال کمانا بھی اہم عبادت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب یہ نہ سمجھ کے کہ میرے بچے ہیں میں نے کرنا ہے، نہیں. اگر نیت تھوڑی سی بدل دے کہ ہے تو میری اولاد، لیکن میری اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا بھی ہے، اور اس اپنی اولاد اور مخلوق خدا پر اس لیے یہ میں خرچ کر رہا ہوں تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو، آل رسول بھی راضی ہو، اور ان کے اندر اس سے جو طاقت ہے اس سے خدا رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے. تو بچوں کے اوپر یہ خرچ اخراجات کرنا بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. یہ بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، معصوم کا فرق ہے کہ اولاد جو آپ جو رزق دیتے ہیں اس کی بھی نیت بدلنے کی ضرورت ہے. یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر جاتا ہے. جیسا کہ دوسرے میں کہا تھا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں کہ دن کی روشنی ہے یا رات کا اندھیرا ہے. دن کی روشنی میں بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی. اور پھر اس سے آگے یعنی رات کو اندھیرا ہوتا ہے، دن کو روشنی ہوتی ہے. اس کی وضاحت آگے آیت میں اللہ نے خود ہی ارشاد فرما دی سرًا وعلانیۃ. یعنی رات کی تاریکی میں جو دیتے ہو دراصل وہ اندھیرا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. وہ ایسے ہے کہ جیسے چھپی ہوئی خیرات کرتے ہو، اور دن کی روشنی میں جو دیتے ہو وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ اعلانیہ خیرات آپ کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن مطلب دکھا کر دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام مال خرچ کرنے والا جو مال خرچ کرتا ہے اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اپنا مال اس وجہ سے خرچ کرتا ہے یعنی جو سرًا وعلانیۃ یعنی چھپا کر خرچ کرتا ہے تو فرماتے ہیں چھپانا اس وجہ سے مال چھپا کر. جیسے اکثر آپ سنتے ہیں کہ ایسے خیرات کرو، ایک ہاتھ سے دے رہے ہو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ کب ہے؟ یہ ہے مستحب صدقہ کے لیے. جو مستحب خیرات آپ کرتے ہیں صدقہ خیرات مستحبات ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور اسی کے لیے امام علیہ السلام کو سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پوشیدہ انفاق کرنا، چھپا کر خیرات دینا، پوشیدہ جو انفاق کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یعنی پوشیدہ صدقہ خیرات انفاق فی سبیل اللہ اس وجہ سے ہے تاکہ جو ضرورت مند ہیں
اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور عزت احترام جو اس کا ہے وہ محروم سے خاطر رکھا جائے. اور جو ہے اعلانیہ خیرات وہ اس لیے ہے کہ جو واجب زکات ہے خمس ہے اور اسی طرح فطرہ ہے جو واجبات ہیں ایسی جو صدقات ہے یہ بھی صدقہ کے جو اصل میں ہم نے یہ سمجھا وہ 10-20 روپئے جو کسی فقیر کو دیتے ہیں نا ہم اسے صدقہ سمجھتے ہیں وہ صرف صدقہ نہیں ہے یہ بھی فطرہ کی زکات ہے فطرہ بھی کہتے ہیں صدقہ بھی کہتے ہیں یہ بھی اس میں لیکن یہ اس واجب صدقات میں وہ مستحب صدقات میں ہیں. تو فرمایا جو واجب صدقات ہیں یہ زکات ہے خمس ہے وہ علل اعلان دو. کیوں علل اعلان دو؟ تاکہ تمہارے دینے کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں ایک تو ان کے اندر ترغیب پیدا ہو اور مذہب و ملت کی جہاں پہ تبلیغ و ترویج کا ذریعہ بن رہی ہو اپنی خیرات وہاں پر چھپا کے نہیں بلکہ وہاں پہ اعلانیہ دینی چاہیے. یعنی جہاں پہ مذہب و ملت کی ترویج کے لیے اور دوسرے لوگوں میں ترغیب پیدا کرنے کے لیے جیسا کہ انفاق کی سبیل اللہ زکات کے معاملے میں ہے کہ جہاں پہ زکات کا مصرف جو ہے جن لوگوں کو زکات ہے جو 8 مصارف ہیں ان میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کو دی جائے. اب مؤلفۃ القلوب کون ہے؟ یہ ایک طرف تو ہے کہ جس دین ہے وہ مومن ہو شیعہ اسلاشی ہو اور یہاں پہ ایک زکات کے مطلب سے یہ بھی آتا ہے مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ القلوب اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ غیر مسلم بھی ہے لیکن وہ اسلام کی طرف اس کا دل مائل ہے. اگر آپ اس کو اپنے قریب کریں گے اس طرح کے صدقات کی وجہ سے واجبات کی وجہ سے اس کو دیں گے تو وہ طرح اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو ایسے بندے کو بھی دینا یہ بھی اہم عبادت ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ چیزیں صدقات و خیرات دیتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا جائے. اور تیسری آیت خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت مجیدہ نمبر 268 میں ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ جو صدقہ و خیرات ہے نا یہ کوئی بندہ دینے لگے انفاق کی سبیل اللہ بھی کرنا لگے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر وہ آپ لوگوں کو کہتا ہے کہ کیا کر رہا ہے غریب ہو جائے گا مال میرا کم ہو جائے گا تیرے بیوی بچے ہیں مہنگائی کا دور ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کی راہ بلکہ معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال میں وسعت پیدا کرو انفاق کی سبیل اللہ کر دے. بلکہ بنی اسرائیل کے نبی کے متعلق ہے راجہ شہد جناب موسیٰ کے متعلق کی کہ کوئی بہت بڑا عابد تھا. اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یقیناً اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہوں عبادت بھی کر رہا ہوں لیکن آپ کو دور میں جاتے ہیں ذرا یہ پتہ کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین نے میرے حالات و زندگی کے ہیں وہ کیسے رکھے ہیں. آخرت میں تو جو فیصلہ کرے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اگر فرمایا خالق فرماتا ہے کہ اب یہ ایگزیکٹ فکر نہیں اور مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر اس کی زندگی کی 80 سال تو اب جناب جو 20 سال کہتا ہے یہ بات پوچھ رہا پیچھے رہے 50 سال تو کہیں 50 سالوں میں 25 سال آرام کے ہیں 25 سال پریشانی کے ہیں لیکن اس کے نیک ہونے کی وجہ سے میں اللہ اس کے اختیار دیتا ہوں کہ یہ خود منتخب کر لے چوز کر لے جو پسند کرتا ہے. اگر پہلے 25 سال سکون کے لینا چاہتا ہے میں وہ دے دیتا ہوں آخری لینا چاہتا ہے تو میں وہ دیتا ہوں. اس نے کہا بیوی سے مشاورت نے کہا کہ بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں ہوگا پہلے تو 25 گزرے جائیں گے لیکن کوشش آخری جو ہے وہ مل جائے. اس کی وجہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے وہ دیکھا جائے گا پہلے 25 ماہ تاکہ وہ تو سکون کے ساتھ گزر جائے. باہر آئے انہوں نے کہا میرے پہلے 25 سال کا کیا رزق آج اور کام اور 2-4 دن ہفتہ مہینے میں ریل فیل ہو گئے. اب جناب ان کے پاس جو آتا ہے اس میں سے اپنا اپنے غریبان کی ضرورت کا کھاتے پیتے ہیں باقی بڑھاپے دے دیتے ہیں. 25 سال ختم 30 سال ختم توجہ ہے
بعد 25 سال تک فقط فراوانی ہوگی، اس کے بعد تکلیف ہوگی. 25 سال گزرے، 26 گزرے، 30 گزرے. جیان کو لانے آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا، کسی بندے نے کہا کہ اس کے ساتھ تو وعدہ تھا 25 سال کے بعد اس پہ سختی آئے گی. جناب موسیٰ کا سلام کو سلام کے بعد بھی ملتا ہے کہ شیطانوں نے ہی پوچھا اتنے سال اس کے وہ تھے، اتنے سال کی تنگی تھی، تو اب کیا کہا ابھی تک اس کے وہی 25 سال ہی پورے نہیں ہوئے. کیا کہا 25 سال میں فراوانی دینی تھی، میں نے 25 سالوں میں دیتا رہا ہوں، تو جو اس گھٹنا کو واپس مجھے لوٹاتا رہا ہے. ابھی تو اس کے 25 سال والا رزق ختم نہیں ہے تو میں اس کو تنگی کیسے دوں. اس لیے میرے محترم سامعین ایک بچوں کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں کہ گلاس اگر پانی کا بھرا ہوا ہے نا، اس کی پانی کے گلاس کو آپ رکھ کے بھرے کو بیٹھ کے بیٹھے رہے کہیں گے کہ ابھی تو بیٹھ کو پینا ہے، ابھی نہیں پیتا شام کو پینا ہے، ابھی نہیں پیتا کل پیوں گا. اب جب تک وہ بھری رہے گی یہ گلاس پانی کا بھرا رہے گا، اس میں اور پانی تو نہیں آئے گا. اگر پہلا پی لو گے تو اس میں جگہ ہوگی تو پھر وہاں پر آئے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب میں تجھے رزق دیتا ہوں تو میرے پیے ہوئے ہی رزق کو یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو پھر وہی لوٹا کر قرض اگر کوئی حسنا ہو. یہ بھی فرماتا ہے دینے والا بھی میں ہوں، میں نے تو تجھے دیا تھا اور میں کہتا ہوں خود کا اپنے اہلیار کو کھلا اور پھر اسی میں سے مجھے دے، اور جو مجھے دے گا میں وہ ایسے نہیں جتنا دیا ہے جو پہلے ایڈمنٹ کری اس کے مطابق 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں عطا کروں گا. اتنا بڑا کچھ کریم ہے کہ جو اتنا بڑا عطا کرے تو وہ کریم شاہ فرماتا ہے میرے دیے ہوئے میں سے ہی مجھے کو میں اس کو کئی گنا ہے وہ بڑھا کر آپ کو واپس کروں گا. تو اللہ تعالیٰ الشیطان و یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کی غربت کی وہ وعدہ کرتا ہے کہ نہیں تو غریب ہو جائے گا، مسکین ہو جائے گا، تیرا رزق کم ہو جائے گا. فرمایا نہیں وَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برائی کری آپ کو حکم دیتا ہے، لیکن حکم نہ ہو یعدکم مغفرہ، لیکن اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے شرح فرماتے ہیں بلکہ اس سے پہلے کہ سید الانبیاء نے اپنے ساتھی جناب عبداللہ ابن مسعود ابن مسعود کو کچھ وصیتیں کی. ان وصیتوں میں ایک وصیت جناب رسول خدا نے یہ فرمائی کہ ابن مسعود اس بات کو یاد رکھنا کہ شیطان تیرا کھلم کھلا دشمن ہے. یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کیونکہ شیطان کرنا کیا ہے آپ کے دلوں سے محبت کو نکال کر نفرت پیدا کرے گا، آپ کو تندرستی کا کہے گا کہ غریب ہو جاؤ گے، یتیم ہو جاؤ گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے مغفرت وعدہ کرتا ہے. اس وجہ سے میرے مولا امام صادق علیہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی انفاق کی سبیل اللہ کرنے والا ہے، رب خدا مال کو خرچ کرنے والا ہے، اس کو ہر مال خرچ کرنے والے کو 2 چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، 2 وعدے اللہ کی طرف سے اور 2 اس کو باتیں یا وعدے ابلیس اور شیطان کرتا ہے. اب اللہ کی طرف سے وعدہ کیا ہے؟ یہی واللہ یعدکم مغفرہ، یعنی اللہ کی طرف سے جو 2 چیزیں ہیں وہ پہلی ہے کہ جب انفاق فی سبیل اللہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ رب العالمین مغفرت و بخشش کا وعدہ فرماتا ہے. اور دوسرا کیا وعدہ فرماتا ہے؟ وسعت رزق کا، وسعت مال کا. جب اللہ کی راہ میں تم دو گے تو تمہارے مال میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. اسی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے مال میں وسعت پیدا کرو صدقہ دے کر. اور شیطان جو 2 چیزیں شیطان کی طرف سے تو کیا ہے؟ پھر یأمرکم بالفحشاء، وہ یعنی آپ کو بے حیائی کا منکر کا حکم دیتا ہے، یہ جناب برائی ہے، یہ برائی. اور دوسرا تنگ دستی اور ذلت کے بارے میں آپ غریب ہو جاؤ گے. اسی وجہ سے وہ چوتھے بار میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک کوئی بندہ نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دے.
تو انشاءاللہ اسی وقت آیتہ کی خطبہ جاری رہے گا انفاق فی سبیل اللہ اور کون کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور دعا ہے کہ خدا بند متعال ہم سب کو خدا رسول اور ائمہ معصومین کے فرامین کو سننے سن کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔